علماء لکھتے ہیں بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، سورت والوں بہت بڑا نام ہے بہلول، اور اپنے زمانے کا بہت بڑا اللہ کا ولی۔ آج راستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ایک طرف بیٹھا ہے غم زدہ گہری سوچ میں، حالانکہ اسی عمر کے چند بچے کھیل میں لگے ہیں، کھیل رہے تھے جیسے بچوں کی عام عادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بہلول کتنا بڑا انسان ہے۔ میں صرف ایک جھلک دکھاؤں۔ ایک جگہ میدان میں بہلول بیٹھے ہیں، اور یہ جو انگلی ہے ہاتھ کی تو یوں لکیریں بنا رہے ہیں ایسے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں صاف کر رہے ہیں، پھر لکیریں بنا رہے ہیں، پھر صاف کر رہے ہیں۔ تو ہارون رشید آ گئے، اسی زمانے کے اللہ کے ولی تھے ہارون بھی، اور بادشاہ بھی تھے۔ سلام کیا بہلول کو، تو کہا وعلیکم السلام، کیا کرتے ہو؟ کہا میں اپنا کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنا کرتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، کچھ تو کر رہے ہو۔ بھائی میں کچھ کر رہا ہوں، اپنا کر رہا ہوں، تم تمہارا کرو۔ کہا نہیں نہیں بہلول، تو کچھ کرتا ہے تو واقعے میں کچھ ہوتا ہے، بتلا نا کیا کرتا ہے۔ تو کیا جواب دے رہے وہ سنو، کتنا بڑا ولی ہے۔ کیا کہہ رہے؟ ہارون، یہ زمین والوں کی یعنی بازار والوں کی نے آسمان والے کی صلح کرانے میں لگا ہوں۔ کیا کرانے میں لگا ہوں؟ کہا پھر سے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین والوں کی، تو ہم سارے زمین میں آئے کہ نہیں، کہ الگ مخلوق ہے؟ زمین والوں کی یعنی ہماری، یوں کہو ہماری، اور آسمان والے کی، کس کی؟ کیا کرنے میں لگا ہوں؟ صلح۔ کیا کرنے میں لگا ہوں؟ صلح۔ کہا ہو گئی؟ کیا پوچھا؟ صلح ہو گئی؟ تو بہلول کا جواب کیا ہے؟ نہیں، صلح نہیں ہوئی۔ کہا کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں؟ تو جواب سنو، ہارون، آسمان والا تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو انتظار میں ہے، لیکن زمین والے یوں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، بعد میں نہیں۔ ایمانداری سے یہ حال ہمارا ہے کہ نہیں؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ارے کر لیں گے صلح انشاءاللہ، اور سچی توبہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور جوانوں سے کہتا ہوں کہ ولایت کا اصل موسم، جوانوں سے کہتا ہوں ولایت کا اصل موسم جوانی ہے، کہ جوانی میں جب جوان توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ ارے کریں گے توبہ انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آج پھر ہارون آئے، تو آج بہلول قبرستان میں بیٹھے تھے۔ کہاں بیٹھے تھے؟ ارے جائیں گے نا قبرستان انشاءاللہ، قبروں کو دیکھا کرو، اپنے رشتہ داروں کی خبر لیا کرو۔ جب آپ قبروں پر جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میری اولاد مجھے دیکھنے آئی۔ آج حالات اتنے سنگین ہیں کہ باپ مر جائے، بیٹے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ باپ کی قبر کہاں ہے، اور باپ کو دیکھو مارو چھوکرو، مارو چھوکرو۔ اللہ بھائی ہاں تارو چھوکروں پر حلال طریقہ تھی کماوانو، حرام نہیں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں بہت صاف یوں سمجھے بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک درد ہے جو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ موقع دیا، بار بار نہیں آئے گا، مر گیا گیا، اب وہی قبر میں آئے گا جو تو نے کیا ہے۔ اعمال اچھے ہیں، قبر اچھی ہے، جنت ہے، انہیں اعمال خراب ہے تو قبر سے ہی جہنم ہے۔ کہاں سے جہنم ہے؟ قبر سے۔
قبرستان جانا چاہیے، قبروں پہ جانا چاہیے، اور عبرت بھی لینی چاہیے کہ یہ آ کے سو گئے، کل مجھے بھی یہیں سونا ہے۔ کہاں سونا ہے؟ ہمارے لیے کوئی الگ سے تو نہیں بنائیں گے نا بھائی، بلکہ ہم مریں گے، بعد میں رشتہ دار طے کریں گے کہ وہ ہم نے کہیں دفن کروانا ہے۔ اور حالات اتنے سنگین ہیں کہ پہلے تو لوگ کندھا بھی دیتے تھے۔ کیا دیتے تھے؟ کندھا، کہ نانا کھبا پر لے جوانا چھونی 1 کلومیٹر ہوئی۔ اب ٹیمپا میں ناکھی دینے، تو اب تو مرتے ہی ٹیمپو میں ڈال دیتے، کوئی کندھا دینے بھی تیار نہیں۔ ارے جس کے لیے باپ مر گیا وہ بھی ٹیمپو میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ افسوس سنگینی کی بات کہوں کہ جس اولاد کے لیے باپ مر گیا، اس کی اولاد مرنے کے بعد بذات خود قرآن پڑھنے تیار نہیں ہے، بلکہ مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کراتا ہے، اور باپ موبائل میں ہے، بزنس مین۔ نہیں، ایمانداری سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ اللہ، باپ تیرا مر گیا، تجھے پڑھنے کی توفیق نہیں۔ یہ مدرسے والے بیچارے، وہ تو شکر کرو کہ مدرسے کے بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ علماء بیچارے دعائیں کراتے ہیں، ورنہ یہ مرنے والے کا کیا بنتا؟ اصل تو کس کو پڑھنا ہے؟ جس کے گھر میں دکھ ہے، جس کے گھر میں غم ہے۔ باپ میرا مر جائے، میں قرآن نہ پڑھوں، اور میں پھر افسوس سے کہوں کہ میں ہوں کرے مول صاحب میں تو قرآن پڑھتو نہ تھا ورتو۔ اللہ، تو مسلمان چھے تو نے قرآن پڑھتو نہ تھا ورتو؟ انا للہ بولو۔ آج قبرستان میں بہلول ہے، وہی لکیریں بنا رہے۔ تو پھر ہارون آ گئے، سلام کیا، کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ نہیں، کچھ تو کرتا ہے۔ کہا ہارون، آج پھر میں ایک کام میں لگا ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ تو کہ قبرستان والوں کی اور آسمان والے کی صلح کرا رہا ہوں۔ کس کی بولو؟ قبرستان والوں کی اور آسمان۔ تو پوچھا ہو گئی؟ کہا نہ۔ کہا کیا بات کرتے؟ اس دن بھی نہیں ہوئی، آج بھی؟ کہا آج بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ تو کہ ہارون، آج الٹا ہو گیا۔ آج یہ قبر والے تو سب چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے، لیکن آسمان والا کہہ رہا ہے کہ اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں۔ وقت چلا گیا۔ کیا چلا گیا؟ وقت۔ تو وقت جانے سے پہلے انشاءاللہ توبہ کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ علماء لکھتے ہیں بہلول دانا رحمت اللہ اس چھوٹے سے بچے کو سوال کرتے، بیٹا سب کھیلتے تو کھیلتا نہیں؟ وہ چھوٹا سا بچہ قرآن کریم کی آیت پڑھ دیتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا۔ چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھ کے نصیحت کرنے لگا، بہلول اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے انسان و جناتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ چھوٹا سا بچہ، اتنی پیاری نصیحت، بہلول نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا بڑی پیاری نصیحت کرتا ہے، کوئی اور نصیحت کر دے۔ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا بہلول آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، یہیں سے تیاری کر لینا، اگر یہاں غفلت کے ساتھ رہے وہاں جا کر خون کے آنسوؤں سے رونا بھی کام نہ دے گا۔ اب بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، پوچھنے لگے بیٹا اتنی پیاری باتیں تمہیں کون سکھاتا؟ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا بہلول کیا بتلاؤں تجھے، گھر جاتا ہوں ماں کو دیکھتا ہوں، ماں جب چولہا جلاتی ہے بڑے لکڑوں میں آگ لگانے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگاتی ہے،
جب یہ منظر دیکھتا ہوں کانپنے لگتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن پروردگار عالم بھی جب جہنم کو جلائے، بڑے گنہگاروں کو ڈالنے سے پہلے کہیں مجھ جیسے چھوٹوں کو جہنم میں نہ ڈال دے۔ بہلول اس منظر نے میرے ہوش اڑا دیے، میرا کھیل اور میرا بچپنا چھین لیا۔ میں ہر وقت آخرت کی فکر میں ہوں کہ مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ ارے کریں گے انشاءاللہ فکر۔